His Highness the Aga Khan visited this remote area in May 1983 as part of the celebration for his Silver Jubilee. During this trip, he visited one of his newest and largest development projects, the Aga Khan Rural Support Program. Your Highness, are there any special features which distinguish the Aga Khan Rural Support Program from other development projects? Yes, without doubt. I think the first one is the fact that people participate so thoroughly in discussing their needs. Not only do they discuss their needs, but they take a formal commitment to maintain the programs once they have been set up. And if it's infrastructure, for example, that infrastructure is set up AKRSP کے جنرل مینیجر شعیب سلطان خان پروگرام کے تصور کے بارے میں بتاتے ہیں. ہز ہائنس کا تو تصور یہی تھا اس پروگرام کے بارے میں کہ ایک تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس علاقے میں ان کے اور بہت سارے ادارے کافی عرصے سے کام کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، تو لیکن ان کا تعلق زیادہ تر سوشل سیکٹر یا ہیلتھ ایجوکیشن ان سے تھا، اور ہز ہائنس کا مقصد اس پروگرام سے AKRSP سے یہ ہے کہ اس کے ذریعے ان کی مالی حالت بہتر کی جائے. تو ایک تو اس علاقے کی، اور پھر اس میں خاص چیز یہ کہ وہ پورے علاقے کی مالی حالت بہتر کرنا چاہتے ہیں. یہ مقصد نہیں ہے ان کا کہ صرف ایسے پاکٹس کی یا ایسی جگہوں کی جائے جہاں پر کہ ایک خاص فرقے کے لوگ ہوں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہم کوریج ہمارا ہے اس میں مثلا بلتستان ہے یا چترال کا علاقہ ہے یا گلگت کا علاقہ ہے، اس میں زیادہ تر علاقے ایسے ہیں جہاں پر کہ دوسرے فرقے کے لوگ آباد ہیں. بلتستان میں تو ایک بھی اسماعیلی نہیں ہے. استور میں اب ہم پروگرام بڑھانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ جلدی جائیں گے، وہاں پر بھی کوئی اسماعیلی فرقے کے لوگ نہیں ہیں. تو ایک تو مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کی مالی حالت بہتر ہو، یہاں کے لوگوں کی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بہتر ہو. اور دوسرا مقصد ہز ہائنس کا یہ تھا اس پروگرام سے کہ یہ ایک ایسا دیہی ترقی کا طریقہ یا ماڈل اپنائے جو کہ اور علاقوں میں بھی پھیلایا جا سکے. ریپلیکیبل ماڈل آف رورل ڈیولپمنٹ، یہ مقصد ہے. تو اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے AKRSP نے کوشش یہ کی کہ وہ حکومت کے سامنے ایک نقشہ ایسا پیش کرے، ایک ماڈل ایسا پیش کرے کہ اس کو حکومت اپنا سکے. دیہی ترقی کے اصول تو ظاہر ہے دنیا کا جو تجربہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ تقریباً 150 سال سے زائد کا تجربہ اب ہمارے پاس موجود ہے، جن کی بنیاد کے اوپر دیہی ترقی کے اصولوں کو وضع کیا گیا ہے. اور میں بات کر رہا ہوں ان علاقوں کی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ میں زیادہ تر ایسے علاقے ہیں جہاں پر کہ چھوٹے چھوٹے سبسسٹنس لیول جو لوگ ہیں وہ بستے ہیں. تو جہاں پر بھی اس قسم کے لوگ ہیں، پاکستان میں اب تقریباً 71% جو لوگ ہیں وہ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، اور زیادہ تر کی تعداد جو ہے وہ سبسسٹنس ہولڈرز کی ہے. تو سبسسٹنس ہولڈرز جو ہیں یا چھوٹے جو کسان ہیں یا کاشتکار ہیں، ان کی حالت بہتر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور دنیا میں جہاں بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا وہاں ان کی حالت بہتر ہوئی. اور اس طریقہ کار کے تین اصول ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی افرادی قوت کو یکجا کیا جائے،
کیونکہ الگ الگ وہ اپنی حالت کو بہتر نہیں کر سکتے. ان کی سب سے بڑی جو قباحت یا کمزوری یا مشکل جو ہے وہ ہے کہ وہ چھوٹی مالیت رکھتے ہیں, چاہے زمین ہو چاہے اور کوئی چیز ہو, ان کے ایسٹس جو ہیں وہ بہت کم ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لیکن اگر وہ اکٹھا ہو جائیں تو پھر یہی مالیت ان کی, یہی ایسٹ, یہی زمین جو ان کی ہے وہ ایک بہت بڑی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور یہاں پر میں آپ کو یہ فرق بتاؤں کہ مطلب جو ایک سوشلسٹ ممالک کا فرق ہے اور اس اپروچ کا فرق ہے وہ یہ کہ سوشلسٹ ممالک میں تو وہ زمین کی جو ملکیت ہے اس کو لے لیا جاتا ہے, اس طرح سے یہ صورت پیدا کی جاتی ہے. لیکن اس طریقہ کار میں ملکیت کو نہیں لیتے بلکہ لوگ آپس میں اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اس صورت سے وہ اپنے خرچے کم کرتے ہیں. چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کھاد ہے, بیج ہے, یہ تمام چیزیں ہیں, ان کو مشترکہ طور پہ حاصل کر کے اس کی قیمت یا اس کا خرچہ کم ہو جاتا ہے. اس کی جو پیداوار ہے اس کو بیچنے میں مشترکہ طور کے اوپر ان کو زیادہ منافع ہوتا ہے چونکہ خرچہ کم آتا ہے. تو اس لیے افرادی قوت کو اکٹھا کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے. افرادی قوت کی شکل کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک تنظیم کی شکل میں ایک جو ہے وہ بن جائیں, ڈھل جائیں. تو یہ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر وہ تنظیم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. دوسرا اصول یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ تنظیم میں ڈھل گئے تو پھر یہ کہ ان کو اپنا سرمایہ خود پیدا کرنے کی اہلیت پیدا کرنی ہوگی. کیونکہ اگر ان کا اپنا سرمایہ نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی سبسسٹنس لیول سے اوپر نہیں آ سکتے. سرمایہ جو ہے وہ ایک بڑی طاقت ہے, اس کے لیے ان کو بچت کا عمل اپنانا پڑے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ بچت کے عمل سے وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اب یہیں پر آپ دیکھ لیجئے گلگت کے علاقے میں پروگرام ایریا کو اگر آپ لیں تو اب 9 کروڑ سے زیادہ بچت ہے لوگوں کی, لیکن وہ سال میں 5 کروڑ سے زیادہ قرض نہیں لیتے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس بچت کے عمل سے نہ صرف یہ کہ ان کو قرضے کی فراہمی میں آسانی ہوئی بلکہ یہ کہ قرضے کی رقم جو ہے وہ بھی انہوں نے خود ہی اپنے پاس سے جمع کر لی, بلکہ اس سے دگنی رقم جمع کر لی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا سرمایہ خود اکٹھا کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کریں. اور تیسرا اصول یہ ہے کہ جب تک ان میں وہ اہلیت نہیں ہوگی, چاہے وہ انتظامی اہلیت ہو, چاہے وہ پیداواری اہلیت ہو, چاہے وہ آپس میں مل جل کے کام کرنے کی اہلیت ہو, جس کو ہیومن اسکلز کہتے ہیں, اگر یہ اہلیت نہیں ہوگی تو پھر وہ ترقی نہیں کر سکتے. اب آپ کوئی بھی پروگرام دیکھ لیں دیہی ترقی کا جہاں پر افرادی قوت کو اکٹھا کرنے میں وہ کامیاب ہوئے, جہاں سرمایہ پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے, جہاں صلاحیتیں بہتر کرنے میں کامیاب ہوئے, وہاں پر غربت دور ہو گئی. شکریہ شعیب صاحب. ہم نے بات کی اصولوں کی. آپ سے اب یہ گزارش کرنا ہے کہ شمالی علاقہ جات کے مخصوص جغرافی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کیا حکمت عملی اپنائی گئی جو اس پروگرام کو نمایاں کامیابی سے ہمکنار کرنے کا باعث بنی ہے. حکمت عملی کا جہاں تک تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصول جو ہیں دیہی ترقی کے وہ تو کوئی بھی علاقہ ہو جہاں پر بھی غریب ہیں وہاں پر انہی اصولوں پر عمل کر کر ان کی حالت بہتر کی جا سکتی ہے. اور کوئی اصول ایسے نہیں ہیں جن میں کہ آپ کوئی تبدیلی لا سکیں. اور یہ کہنا کہ کچھ علاقوں میں لوگ جو ہیں
وہ ان اصولوں کو نہیں اپنائیں گے، کچھ علاقے میں اپنائیں گے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ مشکل ہو، کہیں پہ آسان ہو، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ بہرحال جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو ٹرمز آف پارٹنرشپ آپ کے ہیں، یہ اصول جو ہیں، ان پر تو گاؤں والے کبھی عمل نہیں کرتے اور نہ یہاں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے صحیح ہے اور صحیح ہو، لیکن اس کا اندازہ تو اسی وقت لگایا سکتا ہے جب کہ یہ کام کیا جائے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس 8 سال کی مدت میں گلگت میں، یا 5 سال ہو گئے ہیں چترال میں اور بلتستان میں، جہاں تک کہ ان اصولوں کا تعلق ہے، گاؤں والوں سے ہم نے کہا کہ آپ تنظیم بنائیں، اپنی افرادی قوت کو یکجا کریں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 1400 سے زائد تنظیم بن گئی، جن میں 65,000 سے زائد خاندان جو تھے وہ منسلک ہو گئے۔ انہوں نے 9 کروڑ سے زائد اپنی بچت جمع کر لی۔ تقریباً 1100 انہوں نے منصوبوں کی نشاندہی کی، ان پر عمل شروع کیا، 774 کے قریب مکمل کر لیے، اور ان کی نگہداشت کے اوپر بھی پیچھے نہیں رہے۔ تو جہاں تک حکمت عملی پر عمل کا تعلق ہے، یہ تو لوگوں کو جب ان کے پاس آپ یہ اصول لے جائیں، آپ طریقہ کار لے جائیں، اسی وقت آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جہاں غریب ہیں، وہ شمالی علاقہ جات کے ہی طرح، اور آپ کو پتہ ہے کہ شمالی علاقہ جات تو پاکستان کے سب سے غریب علاقوں میں ایک ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کی جو جغرافیائی حیثیت ہے، جو یہاں مشکلات ہیں، وہ دنیا کے سب سے مشکل ترین حصہ ہے، لیکن یہاں کے لوگ اگر اس تندہی اور اتنا تعاون کا ثبوت دے سکتے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جہاں پر کہ غریب بستے ہیں، اگر ان کے پاس یہ طریقہ کار لیا جایا جائے، یہ اصول لے جائے جائیں، تو وہ اس کے اوپر اسی طرح سے تعاون کریں گے جیسے کہ یہاں پر۔ مقصد جو ہے پروگرام کا وہ یہ ہے کہ ایک پارٹنرشپ قائم کی جائے۔ مطلب آپ اگر دیکھیں نا تو طریقہ کار جو رہا ہے مختلف پروگراموں کا یا مختلف حکومتوں کا، تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک تو وہ کلونیل پیٹرنلسٹک اپروچ رہی ہے، کہ ٹاپ ڈاؤن جسے کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ صاحب وہ حکومت جو ہے وہ ہماری مائی باپ ہے، اور حکومت جو ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے، اور حکومت چاہے تو ہماری حالت بہتر ہو سکتی ہے، اور حکومتیں بھی اس نظریے کو اپناتی رہی ہیں کہ ہاں ہم لوگوں کی حالت بہتر کر سکتے ہیں۔ اور طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جب گاؤں میں گئے تو لوگوں سے کہا کہ ہاں بتائیے آپ کی کیا ضروریات ہیں اور کیا آپ کے مطالبے ہیں، اور پھر وہ مطالبوں کی ایک لسٹ دے دیتے ہیں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے۔ تو ایک تو یہ حکمت عملی رہی ہے۔ ایک RSP کی حکمت عملی جو ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے، مختلف اس طریقے سے کہ ہم جب جاتے ہیں گاؤں میں تو ہم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں شروع میں کہ دیکھیے اگر آپ یہ امید ہم سے رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے، تو یہ نہ ہمارے پاس وسائل ہیں اور نہ ہمارے پاس اس قسم کا کوئی جادو ہے جس سے کہ آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہم ایک ایسا طریقہ کار بتا سکتے ہیں جس کو اپنا کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں پر کہ آپ کی طرح لوگ غریب تھے، آپ کی طرح لوگ جو تھے وہ نادار تھے، اور انہوں نے ترقی کی،
تو بجائے اس کے کہ ایک پیٹرنلسٹک اپروچ اڈاپٹ کی جائے، ایک پارٹنرشپ اپروچ اڈاپٹ ہوتی ہے، اور اسی لیے شروع ہی میں اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ دیکھیے ترقی کا جو عمل ہے اس میں فرائض بھی ہیں اور حقوق بھی ہیں، دونوں طرف سے، مطلب گاؤں والوں کے بھی فرائض ہیں اور گاؤں والوں کے حقوق بھی ہیں، اسی طرح پروگرام کے بھی فرائض ہیں اور پروگرام کے بھی حقوق ہیں۔ تو یہ وضاحت کہ گاؤں والوں کے کیا فرائض ہیں، اور یہ بھی ان کو حقیقت بیان کی جاتی ہے کہ فرائض جو ہیں وہ پہلے آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، پھر آپ کے حقوق بنیں گے۔ اور لوگوں کو یہ طریقہ کار بتانے کے لیے شاید یہاں ڈائیلاگ کیے جاتے ہیں، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں نا، وہ ویسے تو کہا جا رہا ہے 3 ڈائیلاگز، لیکن ڈائیلاگز تو بہت ہوتے ہیں، مطلب جیسے کہ فرسٹ ڈائیلاگ جسے ہم کہتے ہیں، پہلا ڈائیلاگ، جس میں کہ طریقہ کار یا اصولوں کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اب شروع میں جیسے گاؤں میں گئے، وہاں پر کچھ لوگ ملے تو ان کو بتانا پڑا کہ صاحب